زم ہر قدم کے شاذلیان زندہ باد۔ جب حضرت انسان کو وجود عطا کر دیا گیا تو اس کے اندر نفس رکھ دیا گیا۔ اب نفس انسان کے لیے خواہشات کا دروازہ کھولتا ہے۔ جب خواہشات کے پیچھے انسان پڑتا ہے تو تمیز کرنا بھول جاتا ہے، جائز اور ناجائز کی، حرام اور حلال کی۔ یہ اسی صورت میں کہ جب اس کی تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا غلبہ بھی انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، نہ فقط جو اس کے طریقہ کار ہیں کہ جس سے اس کی آمدن کا حصول ہو رہا ہے، جس سے اس نے رزق کا حصول کرنا ہے، یہ تو ایک طرف ہوا، دیگر جو معاملات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، اس کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے، چاہے اولاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، چاہے والدین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، تو ہر چیز کے اندر اپنے ہی نفس کو انسان ترجیح دیتا ہے کہ ہر معاملہ میری ذات کے مطابق، جو میں کہوں اسی کے اوپر عمل کیا جائے، جو میں سناؤں لوگ اسی کو سنیں۔ جب یہ خواہشات انسان کے اندر ہوتی ہیں تو انہی کے اندر اگر وہ چل رہا ہو تو یاد رکھیے گا اپنی ذات کی تمیز کبھی نہیں کر پاتا۔ وہ کبھی اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ میرا معاملہ جو کرنا ہے عوام الناس کے ساتھ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، جو میرے رزق کا حصول ہے اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے یا نہیں۔ فقط خواہشات یہ ہوتی ہے میری ضرورت پوری ہوگی، میں نے اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے، میں نے اپنے معاملے کو درست رکھنا ہے۔ تو شریعت کسی بھی ایسی چیز سے منع نہیں کرتی کہ آپ اپنے معاملات کو درست نہ رکھو، آپ اپنے تعلقات کو بہتر نہ کرو۔ شریعت کہتی ہے بہتر سے بھی اعلیٰ طریقے کے اوپر ہر چیز کو کرو، لیکن یاد رکھو جو قیود تمہارے لیے لگا دی گئی ہیں ان کے اندر تم نے قید رہ کے کرنا ہے۔ جو اصول تمہیں بتا دیے گئے ان اصولوں کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ اگر اس قیود سے باہر نکلو گے، ان اصولوں کو نہ اپناؤ گے تو نقصان اٹھاتے جاؤ گے، اور صرف یہی چیز تمہارے اندر آئے گی کہ ہم نے اپنے نفس کی پیروی کرنی ہے کہ یار کہیں ہمیں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی موقع کے اوپر ہمیں شکست نہ ہو، کوئی چیز میرے معاملات سے باہر نہ جائے۔ دنیا میں تو سارے آئے، ہر ایک انسان ہے، جتنا اس کو پتا ہے، جتنا اس کو علم دیا گیا ہے اتنی وہ عبادت ریاضت بھی کر رہا ہوتا ہے، اتنے وہ معاملات بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کسی بھی معاملے کی حقیقت سے انسان آگاہ نہیں ہوتا کہ جو بھی میں معاملہ کر رہا ہوں نفس کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ بس خانقاہوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کے نام کے ساتھ جو جوڑا جاتا ہے کہ اللہ کے نام کی نسبت اس کو حاصل ہو جائے، اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو معاملہ میں نے کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے نفس کو درمیان میں نہیں لے کے آنا۔ جب انسان نفس کو درمیان میں لے کے آتا ہے، یاد رکھیے گا اسی کی خواہشات دل پکڑتا ہے، نفس کی خواہشات دل پکڑتا ہے۔ دل کا اثر انسان کی عقل کے اوپر پڑتا ہے۔ اب دل کا اثر جب انسان کی عقل کے اوپر پڑتا ہے، اگر نفس کی وہ خواہشات کی پیروی کرنے والا انسان ہوگا تو ایسے انسانوں کی عقل کے اوپر پردہ پڑتا ہے۔ اب یہی چیزیں سمجھنا در حقیقت ذات کی معرفت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ سوے پتنگان زندہ باد۔